عموماً ہم جب جدید نظم یا غزل پہ دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، چونکہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں ہیں تو طالب علموں کی عموماً یہ توقع ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسا ایک مفہوم بتا دیا جائے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو کم از کم مجھ جیسے استاد کے لیے تو بڑی ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ میں شاعر کے بطن سے کوئی ایک معنی نکال کے تو طالب علموں کے آگے رکھ دوں۔ وہ ظاہر ہے مجھے مختلف جو سطحیں ہو سکتی ہیں تو وہ ان کے آگے جو ہے وہ رکھتی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے ایک ہمارے شاعر غلام محمد قاصر ہیں کہ ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، آٹھوں پہر حفاظت کرنا شہر ہے 9 دروازوں کا۔ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جدید غزل ہے اسے کسی پیرائے میں رکھ کر آپ کو سمجھنا ہوگا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شعر آپ کو اس طرح جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، یا آپ مشاعرے میں جائیں اور آپ کو غزل سنائیں اور داد کے ڈونگرے برسیں اور ایک ساتھ جو ہے وہ 60,000 بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ شعر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ جدید غزل اور خصوصاً یہ جو تمثالی اسلوب ہے یہ اپنے قاری سے کچھ تھوڑی سی توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارے۔ یہ جو وقت گزارنے کی میں نے گزارش کی ہے اور میں نے ابتدا کی ہے مارکیز کے حوالے سے، تو اس وقت مارکیز پر عبداللہ جاوید صاحب نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، تنہائی کے 100 سال ایک مطالعہ، لیکن انہوں نے اس کو نیچے وضاحت کی ہے کہ یہ میری کتاب رفیق مطالعہ ہے۔ یہ یورپ میں کمپینین ٹو دا بک ایک روایت ہے کہ ایک بڑی کتاب کہ جو لوگوں کو سمجھنی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک کتاب یا کتابوں کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ واضح کر دوں کہ یہ کتاب میں شارح نوعیت کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں، شرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں شعروں کی شرح ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ تنقیدی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ کسی بڑی کتاب کے کچھ ویئر اباؤٹس آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں، ان ٹولز کے ذریعے آپ اس کتاب کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو جدید غزل ہے وہ بھی یعنی کچھ رفیق مطالعہ نوعیت کے اہل نقد کی جستجو کر رہی ہیں کہ وہ طالب علموں کو یا قارئین کو بتائیں کہ یہ جو غزل ہے یہ ویسی سیدھی سادھی غزل نہیں ہے کہ جیسی غزل جو ہے وہ ہماری ایک سابقہ روایت میں رہی ہے۔ میں چونکہ بات غزل پہ کر رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم کچھ اور شعراء کو بھی دیکھتے جائیں کہ جو غزل کی روایت میں تو نہیں ہے لیکن اس جادوئی تمثال نگاری کے سلسلے میں وہ ان کی نظمیں ہمارے لیے معاون ہو سکتی ہیں۔ ایک یعنی ہماری جدید اردو غزل کا ایک خاص امتیازی اور اختصاصی پہلو ہے کہ اس میں غزل کی تفہیم کے کئی ایک پیرائے ہیں۔ اب جدید غزل کو اس طرح نہیں سمجھا جائے گا کہ جیسے ہماری کلاسیکی غزل کی روایت، اور خصوصاً ہمارا جو ایک تدریس کا معذرت خواہ ظاہر ہے میرا اس ماحول سے تعلق ہے، ایک یبوست زدگی جو وہاں پر ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے اور عشق حقیقی اور عشق مجازی اور بس وہیں تک۔ اچھا میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار عشق حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان میں کوئی تھوڑا سا کہیں سماج بھی آتا ہے تو اس کو بھی ذرا سا ٹچ کر لیا کریں تو شعر جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ شاعر ایک سماج کا فرد ہوتا ہے اور ایک سنجیدہ فرد ہوتا ہے تو اسے اپنے سماج کو بھی وہ پینٹ کرتا ہے۔ تو ہماری جو جدید غزل ہے اس میں جہاں موضوعات اس طرح کے متنوع آئے ہیں وہاں اسالیب بھی جو ہے وہ بہت متنوع رنگوں میں آئے ہیں، اور ان میں ایک جو اسلوب ہے وہ یہ طلسماتی تمثال نگاری کا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جیسے کہ ہمارے امیجسٹ پوئٹس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لفظوں میں جو بیانیہ ہوتا ہے، نیریٹو ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو متاثر کن اسلوب ہوتا ہے وہ تمثال کا ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو ایک مثال پیش کی کہ گاؤں کے سب سے بڑے عبادت خانے کی گھنٹی پہ ایک تتلی سو رہی ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب تصویر ہے کہ جس میں اس نے مانوی سطح پہ پتنی کتنی باتیں کر دی ہیں۔ تو یہ جو شعروں میں تمثالیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک کئی سطحوں پہ ہو سکتی ہیں، تو ان کی ایک مانوی تفہیم بھی کی جا سکتی ہے، اور ان پرتوں کے ذریعے جو ایک ہماری یعنی اسلوب کے ذریعے ہم اپنی جمالیاتی حس کو جگاتے ہیں تو وہ جدید غزل اس حوالے سے بھی ہماری معاونت کرتی ہے۔ میں آپ سب احباب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے میری گفتگو کو توجہ سے سنا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر تمثال کو